اطلاعات کے مطابق بھارت سرکار گزشتہ 3 برسوں میں 50,000 سے زیادہ غیر مقامی ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر کا ڈومیسائل جاری کر چکی ہے۔ ان میں بھارتی فوج کے ریٹائرڈ ایسے افسران و جوان اور بیوروکریٹ بھی شامل ہیں جو ملازمت کے دوران مقبوضہ کشمیر میں تعینات رہے اور وہاں کے ماحول سے بخوبی واقف ہیں۔ ڈومیسائل ملنے کے بعد بھارت کے ہندوؤں کو اختیار مل گیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں املاک خرید کر سکیں، کاروبار کریں یا سرکاری ملازمت حاصل کر سکیں۔ ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور وہ فوجی جو مقبوضہ کشمیر میں رہائش کے خواہشمند ہوں انہیں رہائش کے لیے کم قیمت پر زمین سرکار فراہم کرے گی، جبکہ گھر انہیں خود تعمیر کرنا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے بینک انہیں بہت کم مارک اپ کے ساتھ آسان اقساط پر قرضہ بھی فراہم کریں گے۔ انہیں غیر ممنوعہ بور کے خودکار ہتھیار رکھنے کے لیے سرکار لائسنس جاری کرے گی، تاہم ممنوعہ بور کے اسلحہ کے لیے انہیں خصوصی اجازت نامہ درکار ہوگا جو بھارتی وزارت دفاع کے NOC سے مشروط ہوگا۔ کاروبار کے خواہشمند بھارتی ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر کے بینک کم مارک اپ کے ساتھ قرض دینے کے پابند ہوں گے۔ غیر کشمیری بھارتی ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر میں آباد کرنے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہاں تمام اضلاع کے شہری علاقوں میں زمین کا حصول ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں سرکار کی زمینوں پر پہلے ہی بھارتی فوج اور بارڈر سیکورٹی فورس کے علاوہ دیگر نیم فوجی دستے قابض ہیں، جنہیں 1989 کے بعد سے امن و امان کے قیام کے نامین پر لاکھوں کی تعداد میں مقبوضہ علاقوں میں تعینات کیا گیا۔ 1990 کی دہائی تک یہ تعداد 6 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی، جو 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کرنے کے بعد سے بڑھ کر تقریباً علاقے تک پہنچ چکی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بہت سے تعلیمی ادارے بھارتی فوج کو عارضی طور پر رہائش اور فوجی ہیڈ کوارٹرز کے طور پر دیے گئے تھے۔ وہ نہ صرف ابھی تک بھارتی فوج اور نیم فوجی دستوں کے قبضے میں ہیں بلکہ ان کو مزید وسعت دے کر قبضے کو مزید مستحکم کیا جا چکا ہے۔ فوج کی یونٹوں اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے لیے الگ سے شہری حدود کے باہر تعمیرات کی گئی ہیں۔ ایسے میں غیر کشمیری ہندوؤں کی آباد کاری کے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ کشمیریوں کی زمین، کھیت و باغات اور ان کی املاک پر قبضہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں قوانین کی تیاری میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں غیر مقامی یہودیوں کی آبادکاری کے لیے اسرائیل میں تیار کردہ قوانین سے استفادہ کیا گیا ہے۔ یہ قوانین ماضی میں سیٹلر کالونیل پروجیکٹ کے نام سے ریاستہائے متحدہ امریکہ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں کامیابی کے ساتھ بروئے کار لائے جا چکے تھے، تاکہ مقامی آبادی کی روایات، شناخت، تہذیب و تمدن اور آبادی کو بتدریج تحلیل کے عمل سے گزار کر نئے آبادکاروں کو غلبہ دلایا جا سکے۔ یہودیوں نے دور حاضر کے جمہوری نظام، اقوام متحدہ کی طرف سے نافذ کردہ انسانی حقوق کے ایکٹ اور آزاد میڈیا کے ذریعے عالمی سطح پر رائے عامہ کی تنقید سے بچنے کے لیے نوآبادیاتی نظام میں تبدیلی کرتے ہوئے اس میں ایک نیا قانون بھی شامل کر دیا، جس کے تحت اسرائیل میں یہودیوں اور نون کے مفادات پر حملہ آور فلسطینیوں کو دہشت گرد قرار دے کر اسرائیل کی حکومت فلسطینیوں کے گھروں اور املاک کو ضبط کرنے کی حقدار قرار دی گئی۔ علاوہ ازیں جنہیں اسرائیل نے دہشت گرد قرار دے رکھا ہو انہیں پناہ دینے ان کے لیے سہولت کاری کرنے والے فلسطینی بھی اسی سزا کے حقدار قرار پائے۔ اپنے انہی سیاہ قوانین کی آڑ میں اسرائیل برسوں سے مقبوضہ علاقوں سے درجنوں فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کر کے ان کے گھروں پر قبضہ کے بعد وہاں نئے یہودیوں کو آباد کرتا چلا آ رہا ہے۔ زیتون کے باغات ہوں، آبھیڑ بکریاں، یہ سب فلسطینیوں کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ انہیں معاشی طور پر برباد کرنے کے لیے اسرائیل فوجی بڑے منظم انداز سے کسی معصوم بے گناہ فلسطینی کو بلاوجہ قتل کرنے کے بعد اس کے خلاف احتجاج کرنے والے فلسطینیوں کو پہلے تو دھکیلتے ہوئے زیتون کے کسی باغ میں لے جاتے ہیں اور پھر ان پر آگ لگانے والے کیمیکل سے بنے ایسے آنسو گیس کے شیل فائر کیے جاتے ہیں جو زیتون کے درختوں کو آگ لگا کر دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ فلسطینیوں کی بھیڑ بکریوں کو مارنے کے لیے مختلف طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان انسانیت سوز مظالم کے خلاف اگر کوئی ملک اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد پیش کر دے تو امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے وہاں پہلے سے موجود ہوتا ہے تاکہ ویٹو کی طاقت استعمال کی جا سکے۔ کچھ ایسا ہی طریقہ کار بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں اختیار کیے ہوئے ہے۔ آئے روز مقبوضہ کشمیری علاقوں میں بھارتی ناجائز قابض فوج کے ہاتھوں بے گناہ کشمیریوں کے مارے جانے کی خبریں ملتی ہیں۔ شہید کیے گئے کشمیری نوجوانوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ان شہداء کے لواحقین کے پاس اگر تھوڑی بہت زمین ہو یا سیبوں اور دیگر پھلوں کے باغات ہوں تو پھر باغیوں کی املاک بحق سرکار ضبط کرنے کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ بھارتی فوجیوں کی منت سماجت کرتے ہیں
मुआफ़ी दीनी हो या मामलात तय हो जाएं तो भारी रिश्वत वसूल करके बगावत का केस खत्म कर दिया जाता है। यूं बाज मजलूम कश्मीरी नाजायज काबिज भारतीय फौज और भारत सरकार की गुलामी पर मजबूर कर दिए जाते हैं। यही तरीकाकार है जिसके तहत मकबूजा फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों को अपने घरों से बेदखल करके उन्हें अपनी ही सरजमीन पर मुहाजिर बनकर रहने को मजबूर किया जा रहा है, और अब यही हरबा भारत मकबूजा कश्मीर में आजमा रहा है। इन तमाम हरबों के बावजूद कश्मीरी अब तक हर तरह के भारतीय जबर के खिलाफ डटे हुए हैं। वो तन्हा हैं। आलमी मीडिया फ़लस्तीनियों की तरह उन पर ढाए जाने वाले मजालिम को दुनिया के सामने लाने को तैयार नहीं। जिस तरह मकबूजा फ़लस्तीन के अर्द गिर्द अरब ममालिक फ़लस्तीनियों पर तोड़े जाने वाले मजालिम पर आंखें और कान बंद किए हुए हैं, ऐसे ही पाकिस्तान के अवाम को कश्मीरियों की खास फिक्र नहीं। पाकिस्तान के अवाम भूल रहे हैं कि गुज़िश्ता 75 बरसों से कश्मीरी तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। ये दो कौमी नजरिया के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है। इसमें कश्मीरी हारते हैं तो क़याम पाकिस्तान का जवाज़ ख़त्म हो जाता है। भारत रोज़ अव्वल से पाकिस्तान की सलामती के दर पे है। 2/3 कश्मीर पर इसका नाजायज़ कब्ज़ा दर हकीकत पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ इसके देरीना एजेंडे का हिस्सा है, जिसे नाकाम बनाना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। कश्मीरी भारत के खिलाफ अपनी तहरीक और तकमील पाकिस्तान की जिदोजहद में 1 लाख से ज्यादा जानों की कुर्बानी दे चुके हैं। अब उनकी तीसरी नस्ल है जो नाजायज काबिज भारतीय फौज की गोलियों और बेल्ट गिन के छुरों के सामने है। वो आज भी गोलियों की तड़तड़ाहट में खौफजदा होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए नहीं डरती। तो फिर हम पाकिस्तानियों को किस बात का खौफ है कि हम कश्मीरियों की आवाज बनने से गुरेजा हैं? पाकिस्तानी अवाम की मुअस्सर आवाज अक़वाम आलम और अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूर कर सकती है कि वो भारत से कश्मीरियों को खुद इरादियत का हक दिलवाए।